ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ گزشتہ دنوں ایک دوست نے محفل میں اپنا دکھ بیان کرنے کے لیے جان ایلیا صاحب کی غزل کا یہ نوحہ استعمال کیا۔ اب یہ شعر تکنیکی طور پر کس قدر اعلیٰ ہے، اس کی تعریف تو شاعر دوست ہی کر سکتے ہیں۔ میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ کسی بڑے شاعر میں کئی باتیں کمال کی ہوتی ہیں کہ وہ ایسی مشکل بات کہے کہ اس میں چھپی علامتیں یا معنی تلاش کرنے میں اچھوں کو دانتوں تلے پسینہ آ جائے، یا شاعر بات کی مشکل خود سہ لے اور دوسروں کے لیے آسان کر دے۔ لیکن یہ شعر میں یہ کمال بھی نظر آئے کہ شاعر نے کوئی مشکل ہے جو خود سہی ہے، اور جان ایلیا صاحب کے شعر میں یہی کمال کی بات موجود ہے، جسے ہم عام طور پر یوں کہتے ہیں، واہ بہت بڑی بات کس قدر آسانی سے کہہ دی، جبکہ ہمیں کہنا چاہیے، واہ بہت بڑی بات کس قدر آسان کر کے کہہ دی۔ اب اس شعر میں جان صاحب نے جو مشکل اٹھائی، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس کی تکنیکی تعریف تو کوئی شاعر دوست ہی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس شعر میں معنی سمونے کے لیے جان صاحب کو زندگی بھر مشکل اٹھانی پڑی، جس کا کچھ مشاہدہ ہم نے ان کی زندگی کے بعد بھی کیا کہ ان کے بارے کچھ ایسی باتیں کہی گئیں جو ان کی زندگی میں کہیں سنی جاتی تو بہت بہتر ہوتا۔ خیر، ہمارا موضوع یہ نہیں۔ دراصل ایک بہت بڑا شاعر اپنی زندگی کی مشکلات سے ہی ایسا رس کشید کرتا ہے جو کسی سماج کو اپنا دکھ لگتا ہے، یا وہ کسی سماج کو مدہوش، مسرور یا اس کی دوا کا کام کرتا ہے، سوال کرتا ہے، یا کسی سماجی المیہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب اس بات کا جواب دینے کے لیے میں جان صاحب سے معذرت کہوں گا اور آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا۔ ہماری کہانیوں کے مشہور کردار ملا نصیر الدین، اب چونکہ بچے آج کے جو بچے کہانیاں نہیں سنتے، اس لیے برائے مہربانی وہ انہیں نصیر الدین شاہ مت سمجھیں، تو ملا نصیر الدین رات کو اپنی زوجہ سے اپنے دن بھر کی پریشانیوں اور زندگی کے مسائل پر بات کرتے ہوئے قریب ہی سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا جوان ہو رہا ہے اور پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے، میرا خیال ہے اس کی شادی کے لیے اپنا گدھا بیچ دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد کوئی اور موضوع شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں بیٹا گلا کھنکھارتے ہوئے بولا، ابا وہ گدھے والی بات پھر سے کہو نا۔ اگر تو یہ بات صرف باپ بیٹے کی ہو تو ٹھیک ہے، بچے ماں باپ کے مسائل کئی بار نہیں سمجھتے اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کی بات سنی جائے، سمجھی جائے، لیکن جب کسی سماج کی یہ حالت ہو جائے جس میں کسی سماج کا ہر فرد چاہے کہ بس اسی کا ہی نقطہ نظر، مطمع نظر سمجھا جائے اور مانا جائے، اسی کی ہی بات یا اسی کو ہی مرکز بنا کے اسی پہ ہی بات کی جائے، تو پھر یہ صورتحال بڑی خراب ہو جاتی ہے، اور خاموشی کی وجہ عدم آگہی نہیں بلکہ آگہی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں جان صاحب کا شعر فعالیت کے اعتبار سے صادق نہیں آتا، بلکہ یہاں کسی گمنام شاعر کا یہ شعر ہی فٹ آتا ہے، کون سمجھا ہے بات کا مطلب، سب سمجھتے ہیں بات مطلب کی۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ کسی بہت بڑے شاعر کے سوال کا جواب کسی گمنام شاعر کے شعر سے دیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کسی بڑے شاعر کے لیے گستاخی سمجھنے سے بہتر ہے سماج کو خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ پھر بگاڑ ایک وقت میں اس قدر بڑھ جائے کہ جہالت و جھوٹ، خود غرضی، مکر و فریب کی بات سماج کے ہجوم کا شور بن جائے، اور علم و عقل اور سچائی جو مصلحتاً خاموش ہو، وہ بولنا بھی چاہے، کسی سوال سے کجا جواب بھی دینا چاہے، تو ظلم و جبر کی وجہ سے خاموش ہو جائے، تو بس پھر وہاں سانحے اور حادثات ہی رہ جاتے ہیں۔